مولانا فضل الرحمان JUI فے ماضی میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر عدالتی ڈھانچے اور طاقت کے توازن کے حوالے سے بڑے سخت تحفظات رکھتی رہی ہے۔ آپ نے بارہا میرے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا۔ اب یہ جو 28ویں آئینی ترمیم بھی جس میں NFC اور صوبائی اختیارات پر بحث ہو رہی ہے، کیا JUI فے اس بار بھی وہی موقف رکھتی ہے یا سیاسی حالات کے تحت کسی نئے آئینی سمجھوتے کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، عدالتی ڈھانچے کو تو ہم نے تباہ برباد کر لیا۔ جتنا 27ویں ترمیم میں جو بیڑا غرق کر سکتے تھے وہ بیڑا غرق ہو گیا، اور اب صوبوں کے حوالے سے یا 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے حوالے سے یا پروونشل اٹانومی کے حوالے سے وہ ہم بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی اس ریفرنس سے، اس بیک گراؤنڈ میں جس میں 2 صوبے آپ کے انتہائی ڈسٹرب ہیں، اور ان کے تقریباً آدھے یا آدھے سے بھی زیادہ حصے جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں، اور اس حالت جنگ میں اس میں اٹانومی لے لینا کسی صوبے سے یا ان سے کچھ چیزیں لے کے اور سینٹر میں لے آنا، وفاق کے پاس لے آنا، میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ الٹیمیٹلی تباہ کن ہوگا۔ لیکن ان 2 صوبوں جن کو میں جو سمجھ سک رہا ہوں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اگر بات ہو رہی ہے، تو یہاں کی کیا صوبائی حکومتیں 28ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دینے کو تیار ہیں یا وہ بھی تیار نہیں ہیں؟ اور اگر وہ تیار نہیں ہیں تو پھر وفاق کس طرح اس چیز کو مینج کرے گا جی؟ دیکھیے، بلوچستان جہاں پہ جو وہاں تک اس صوبے کا تعلق ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ مینجڈ ہے سارا معاملہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہی لوگ تھے اور وہ واپس جو ہے نا بار بار یہی الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، تو بار بار جو ہے نا وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے وہ عام پبلک کے نمائندے تو اس طرح اتنے نہیں آتے ہیں، کوئی چوری چھپے بیچ میں سے بیچارہ پبلک کا نمائندہ نکل آیا تو نکل آیا، ادروائز تو وہ جو آپ کے ہم نوا ہیں وہی آتے ہیں۔ تو صوبہ بلوچستان کی تو یہ پوزیشن ہے۔ باقی 28th امینڈمنٹ میں کیا ہوگا خیبر پختونخوا سے، یہ چونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ ہے یا PTI کی گورنمنٹ ہے، تو پھر دن جو ہے نا وہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ آیا اسی طرح سے جو ہے وہ ابسٹین کریں گے یا کوئی اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس میں پتہ چل سکے کہ اپوزیشن بھی ہے۔ ٹھیک، NFC ایوارڈ کے تحت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت صوبوں کو قابل تقسیم حاصل میں آئینی طور پہ بڑا حصہ ملتا ہے۔ وفاق کیا جو اس کے اوپر ہے کہ جی ہمارے پاس قرضوں، دفاع، سود کی ادائیگی کے بعد مالی جو گنجائش ہے وہ بہت ہی لیمیٹڈ رہ جاتی ہے۔ اگر 28ویں آئینی ترمیم میں اس فارمولے کی ری اوپننگ کی بات ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے مالیاتی اصلاح سمجھیں گے؟ وفاقی معاہدے میں عدم توازن دیکھیں گے؟ کس طرح آپ اس کو کریں گے؟ کیونکہ وفاقی حکومت اس چیز کو لے کر بہت فوکسڈ ہے کہ جی یہ ضرور ایڈریس ہونا چاہیے۔ ایسا ہے کہ اس پہ کتنی ڈیلیبریشن ہوئی تھی 18th امینڈمنٹ کی، کتنی بڑی کمیٹی تھی، کتنے اس میں ہم سے بہتر لوگ اس میں بیٹھے تھے اس امینڈمنٹ کے لیے، اور پھر بھی جو ہے نا وہ تقریباً آلموسٹ وہ سال کے لگ بھگ یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم رات کو لائیں مڈ نائٹ کو، بلکہ جو ہے نا آپ کاغذ حوالے کریں اور صبح جو ہے نا وہ ووٹ مل جانا چاہیے، اور اب جو طریقہ کار ووٹ کا ہو گیا ہے اس میں سے اکثر لوگوں کو شاید اس کا نام بھی اگر آپ کہیں کہ جس قانون کو آپ ووٹ دے کے آئے ہیں، جس حوالے سے آپ ووٹ دے کے آئے ہیں ان کی تعداد بتا دیجئے یا اس کو دوبارہ ریسائٹ کر دیجئے، تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور شاید اسی طرح کے نمائندے جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہیں پارلیمان کے اندر، کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے ووٹ کس چیز کو دیا ہے یا اس کے نتائج کس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو ہم آگے جا کے بھگتیں گے۔ تو اس بھگتنے سے پہلے اگر ہم جو ہے نا وہ اس صورتحال سے پہلے جو ہے ہم اس بات سے رک جائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کے مفاد میں ہوگا۔ یہ ملک آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں۔